سب کو دعوت ہے کہ تم سب کا رب ایک رب ہے، اللہ، گاڈ. اللہ از اللہ گاڈز نیم ان عربک. اوبیسلی عربک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تمام بیوٹیفل ناموں سے پکارا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی اس نام سے پکارے جی کہ میں اللہ کو نعوذ باللہ رام کہہ سکتا ہوں، تو یہ حرام ہے، بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام جو بیوٹیفل نیمز ہیں وہ آلموسٹ حدیث میں آئے ہوئے، قرآن میں آئے ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال ہی کوئی نہیں. تو بہتر ہے کہ بہتر کیا بلکہ ہے ہی ایسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارا جائے جو نام ہمارے رب نے ہمیں خود بتا دی. سورہ حشر میں بڑی لمبی چوڑی آیا ہے نا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. یہ بہت اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیوٹیفل نیمز ہیں. سو یس یو کال اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی کہ میں انگلش میں دا موسٹ مرسیفل سے بلاتا ہوں تو میری دعا قبول ہوگی، بالکل ہوگی. دا موسٹ کمپیشنیٹ یہ بھی اللہ ہے، دا موسٹ مرسیفل یہ بھی اللہ ہے، گاڈ آل مائٹی بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن سب سے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، ہمارے نبی نے ہمیں اذکار سکھائے، اللہ، اللہ اکبر. ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، اور سب کا رب اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اور وہی معبود برحق ہے، اور وہ بہت رحم کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے. ورس نمبر 163 اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں. کن لوگ کو امید دلا رہے ہیں؟ جو کفر میں حد پار کر چکے، جو سنفل مسلم ہیں. اگر کافر کے لیے اتنی بڑی امید ہے، کافر سے مراد ہے ایروگینٹ ریجیکٹر، جس نے ایروگینس میں ریجیکٹ کر دیا، اگر اس کے لیے امید ہے کہ میں بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہوں. سوچیں سنفل مسلم جو ہے وہ کس بیسس پہ جو ہے وہ ہوپلیس ہو جاتا ہے کہ میری بہت گناہ ہے، میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے کہ آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے طاقت پکڑو، مجھ سے طاقت طلب کرو، تم نیت شو کرو، میں تمہیں راستے دکھاؤں گا. اگلی جو ہے بڑی خوبصورت مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ پیش کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی شفقت کا احساس دلاتے ہیں، اور پھر اپنی بڑائی کا احساس دلاتے ہیں کہ میں کتنا پاورفل ہوں، اور تم شکر گزار ہو، اتنا کچھ تمہیں دیا ہوا ہے. بیکاز گاڈ آل مائٹی کو، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیا جائے. انسان کی ڈیپینڈنس سے ہٹ کے، انسان کی سلیوری سے ہٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد بن جائے، بندہ بن جائے، اور اللہ کی شکر گزاری کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کرے گا. ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب والمسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. کافی لمبی آیا ہے. ورس نمبر 164 آسمانوں اور زمین کی پیدائش. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا. بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض. سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا. اس میں کیا ہے؟ وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر. اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، یعنی زمین میں ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. اس میں کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون. اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں. دیکھیں برڈز آئی ویو، پوری کریشن کا برڈز آئی ویو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے ایز اے گاڈ، ایز اے کریٹر، کہ یہ ساری چیزوں کی سورس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. را مٹیریلز کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں. ہر چیز ٹھیک ہے، انسان آج بڑا کچھ تخلیق کر رہا ہے، یوزنگ واٹ؟ یوزنگ دا ریسورسز جو اللہ نے دیے، جو را مٹیریلز اللہ نے دیے. آسمانوں اور زمین کی پیدائش کتنی کمپلیکس ہے، خود سے نہیں بن گئی. ایک چھوٹی سی چیز خود سے نہیں بن سکتی، اتنی کمپلیکس کریشن اور اس طرح کا کمپلیکس ڈیزائن کیسے خود سے بن گیا؟ ٹھیک ہے نا. تم امپیریکل ایویڈنس مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں دکھاؤ، اللہ ہمیں سناؤ، 5 سینسز پہ اللہ کو جج کرتے ہو.
تم نیچرلسٹک جو ہے وہ آرگومنٹ کیوں نہیں لاتے کہ یہ جو کائنات ہے ساری کی ساری اتنی کمپلیکس، یہ خود کیسے بن گئی؟ ظاہر ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ رات دن کا ہیر پھیر، کیا یہ تم کرتے ہو؟ رات دن کا ہیر پھیر، سورج کو نکالنے والے تم ہو۔ یہ سارا کس کے کمانڈ پہ چل رہا ہے؟ کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، سمندروں کو اللہ حکم دے تو کشتیاں ساری الٹ دیں، شپ سارے جو ہے سنک کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ویوز کو جنریٹ کیا، اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، یعنی ایوری تھنگ، تمہارے سمندروں کا سفر، سمندر سے فائدہ حاصل کرنا، لینڈ سے فائدہ حاصل کرنا، کیٹل سے فائدہ حاصل کرنا، سبزیاں اگتی ہیں جب بارش ہوتی ہے، پھر وہ سبزہ اگتا ہے، کتنا تمہیں فائدہ ہوتا ہے، تمہارا ایکو سسٹم جو ہے وہ سسٹین رہتا ہے، ایک ایک چیز ایکو سسٹم کو سسٹین کر رہی ہے۔ اور جب بھی اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر سونامیز اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سفر نہیں کرا رہا ہیومینٹی کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ if God is so merciful why there is so much suffering in the world؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مقدار میں دے دیا، اب ہیومن بینگز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہیومن بینگز ریسورسز ہتھیار ہیں، آلٹر کر رہے ہیں چیزوں کو، ٹریز کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کاز کر رہے ہیں، لالچ میں، گریڈ میں۔ تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت پہ رحم کرتا ہے۔ اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، یہ جانور تمہارے سامنے، ان سے فائدہ لو۔ تم دودھ پیتے ہو، دودھ بھینس دیتی ہے، گائے دیتی ہے، بکری دیتی ہے، بکرا جو ہے اس کو ذبح کرتے ہو، بکری کو ذبح کرتے ہو، کیٹل کو ذبح کرتے ہو، اس سے بیف آتا ہے، مٹن آتا ہے، کتنے مزے مزے کھانے کھاتے ہیں، یعنی ایوری تھنگ، ہر چیز مسخر ہے انسان کے لیے۔ ہواؤں کے رخ بدلنا، جس کی وجہ سے ویدر چینج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے موسم ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسانوں کو راحت ہوتی ہے، اور بادل اور کنویکشن کرنٹس جو ہے وہ چلتے ہیں، واٹر سائیکل چلتا ہے، نائٹروجن سائیکل چلتا ہے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کس نے حکم دیا ہوا ہے فرشتوں کو، اپنی فورسز کو؟ کون یہ ساری چیزیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور پھر بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں، اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ لو گے، سمجھنا چاہو تو سمجھ لو گے۔ یقین کریں، کچھ ڈاکیومنٹریز ہیں، ایک پلانٹ ارتھ ایٹ نائٹ، اور ایک ہے کلرز ان لائف، اس کو ضرور دیکھیے، کلرز ان لائف کو، پلانٹ ارتھ کو۔ آپ کو اللہ یاد نہ آیا تو پھر مجھے بتائیے گا۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ وہی لوگ نشانیاں پکڑیں گے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو امپیریکل ایویڈنس سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں گے کہ یار یہ جو ایکسپیرینشل لرننگ ہے اور نیچرلسٹک لرننگ ہے، کیا اس کی کوئی وقت نہیں ہے؟ ایکسپیرینشل لرننگ کیا ہوتا ہے؟ میرا آپ کا بلین آف لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے، ایون نان مسلمز دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، قبول کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا۔ اس لیے ہر چیز کو سائڈ پہ کر کے امپیریکل ایویڈنس مانگنا کہ نہیں جب تک میں دیکھوں گا نہیں، میں سنوں گا نہیں، میں نہیں مانوں گا، یہ ایروگنس ہے۔ اس سے بڑی ایروگنسی کوئی نہیں ہے کہ اپنی ہی اختیار کردہ یا اپنی ہی ایجاد کردہ جو سائنس ہے اور اس کے جو اصول ہیں، ان کی بیسس پہ ایک ایسی اینٹیٹی کو جج کرنا جو سائنٹیفک میتھڈولوجی اور اصول کے مطابق جو ہے وہ پروو ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس سے بڑا کفر اور کیا، اور ایروگنس کیا ہے؟ تو بہت بڑی وارننگ ہے، اور ایمان والوں کے لیے بڑی تقویت ہے کہ دیکھو اپنے ارد گرد اور سوچو اللہ تعالیٰ کون ہے۔ خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، ورس نمبر 164، اس میں پوری ورک شاپ ہو سکتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہ جو آیا ہے بردرز اینڈ سسٹرز، یقین کریں، فار دوز پیپل ہو آر اسٹک ان ریلیشن شپ، حرام ریلیشن شپس، انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے، اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ان کے لیے پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، ڈیسیجنز بدل لیتے ہیں، ڈگری چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے حجاب اتر جاتے ہیں، ان کے لیے فیملی چھوٹ جاتی ہے، ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ پورے ڈیسیجنز ریورس ہو جاتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے ہیں ہم حرام ریلیشن شپس کے لیے؟ کیونکہ خدا بنا لیا اگلے کو۔ کسی سے دل لگنا، کسی کو پسند کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں، اسلام نے جذبات کی قدر کی، لیکن اسلام نے کہا نکاح کا راستہ اختیار کرو۔ اسلام نے کہا کہ اٹیچ نہ ہو جاؤ، اس طرح اٹیچ نہ ہو جاؤ جیسے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہونے کا حق ہے۔
لیکن وہی اٹیچمنٹ جو اللہ کے ساتھ لگنی تھی, جو امیدیں اللہ کے ساتھ لگنی تھی, جو قربانیاں اللہ کے لیے دینی تھی, جو خوش اللہ کو کرنا تھا, راضی اللہ کو کرنا تھا, وہ ساری قربانیاں, وہ ساری راضی کرنے کی جدوجہد, خوش کرنے کی جدوجہد, وہ کس کے لیے؟ وہ اپوزٹ جینڈر کے لیے, لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے. اور زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا, وفاداری بھی نہیں ملتی, اور بعد میں جو ہے وہ پھر ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کے لیے یا اس خاتون کے لیے ساری زندگی صرف کر دی. صرف ایک ریلیشن جو ہے وہ قائم رہتا ہے, a relation which is built for loving for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, کسی کو اللہ کے لیے پسند کرنا. This is the relation جو ایور لاسٹنگ ہے. باقی سارے ریلیشن کھوکھلے ہیں. یہ مثال قرآن مجید میں موجود ہے. Having said it, it may be possible کہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں, ان کی شادی بھی ہو جاتی, وہ بہت خوش ہیں, لیکن یہاں پر انہیں بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے ریلیشن کو مزید ریفائن کرو, مزید پرفیکشن کی طرف لے کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹاپ پہ رکھو. جو میاں بیوی تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی جھڑپ نہیں ہوگی کہ معاملہ بہت بگڑ جائے. مسئلہ ہوتا ہی تب ہے جب تقوی کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی تھی اس طرح سے ہم نے انسان سے کرنا شروع کر دیا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسلام یہ درس دے رہا ہے کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو, کسی سے محبت نہ کرو, کسی سے دل نہ لگاؤ. یہ نیچرل چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں, امیجن کریں دا موسٹ اسمائلنگ فیس آن ارتھ. صحابہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. ایک روایت کے مطابق 3 months, 3 مہینے جو انسان نہیں ہنسا. کس کی وفات میں؟ اپنی محبت کی وفات میں. وفاداری تھی نا, اللہ کے لیے محبت تھی, اللہ کے لیے رشتہ تھا. تھک اینڈ تھن کے ساتھی تھے. یہ دنیاوی سٹینڈرڈز پہ رشتہ نہیں بنا تھا, خوبصورتی پہ رشتہ نہیں بنا تھا. تھک اینڈ تھن کے ساتھ تھی, کمپینین شپ تھی, اللہ کے لیے تھی. اور خوشخبری یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کیا دی جا رہی ہے کہ حضرت خدیجہ کا محل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے معراج میں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہ اللہ اور جبرائیل آپ کو سلام کر رہے ہیں اور آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایسے محل کی جہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کہ جنت میں یو ول بی ری یونائٹڈ ود ہر. دس از لو, دس از پیور لو. ہم کس کانسیپٹ آف لو کی طرف جا رہے ہیں ہماری یوتھ؟ بالی ووڈ کیا فلسفہ ہے ان کا لو کے بارے میں, عشق کے بارے میں کیا فلسفہ ہے کہ جو معشوقہ ہے وہ رب سے بھی اوپر ہے, عشق جو ہے رب بھی عشق کے آگے بے بس ہے. یہ فلسفہ ہے بالی ووڈ گانوں کا, بالی ووڈ موویز کا. عشق کے لیے کچھ بھی کر دو, کوئی بھی چیز سیکریفائز کر دو اور اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کرو, یہ فلسفہ ہے. رزلٹ ہمارے سامنے ہے, کھوکھلی پرسنالٹیز, ویک پرسنالٹیز, لائک اے اسپائڈر ویب. جیسے اسپائڈر کا ویب بہت ویک ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. جو کوئی بھی اللہ سے ہٹ کے کسی غیر اللہ سے دل لگائے گا اس طرح سے جس طرح سے اللہ سے لگانے کا حق ہے وہ ہرٹ ہی ہوگا. ٹرسٹ می. دس ورلڈ از ڈیزائنڈ ان سچ اے وے مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے دوسری راہ کی طرف چلے گا تو اس کو دکھ اور درد اور پین ہی لینی پڑے گی. اس لیے یہ جو آیا ہے یہ اتنی ریلیونٹ ہے آج کے دور کے لیے, اتنی ریلیونٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک آوروں کو اور اللہ تعالیٰ کے جو ظاہر ہے دون اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی کریشن ہے دیٹ از من دون اللہ, ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اللہ اکبر. کیا بتا رہا ہے یہ؟ کون ہے سب سے زیادہ محبت کا لائق؟ اللہ تعالیٰ. ہم باس کو اللہ تعالیٰ سے اوپر رکھتے ہیں, یہ رزق دینے والا ہے جی. باس کے کہنے پہ صبح 4 بجے بھی میٹنگ پہ اٹھ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے صبح آنکھ بھی نہیں کھلتی. باس کے کہنے پہ پورا 24 گھنٹے کیا 2 دن جاگ لیتے ہیں کسی پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے. اللہ کے لیے 50 منٹ نہیں ہے دن میں, 60 منٹ 70 منٹ نہیں ہے. نماز 5 نمازوں کو ذرا کیلکولیٹ کریں, 50 منٹ 70 منٹ 75 منٹ کتنے بنیں گے؟
24 घंटे में अल्लाह के लिए इतना टाइम नहीं है। कैसी मोहब्बत अल्लाह ताला से, किस चीज का दावा है? सब झूठे दावे। किसी नामहरम के कहने के लिए हराम को इख्तियार कर लेना और अल्लाह रसूल के कहने पे हराम को ना छोड़ पाना और हलाल को इख्तियार ना करना, अगर ये शिर्क नहीं तो फिर ये क्या है? हमने समझ लिया है कि इंसान जो है ना वो हमें बहुत कुछ दे देगा। इंसानों का दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह ताला जब चाहे पलट दे। याद रखें, कितने लोग हैं अपना सब कुछ रिवर्स कर देते हैं, कैरियर छोड़ देते हैं, डिग्रीज चेंज कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं एक इंसान के लिए, बेवकूफ़ी में, और उसके बाद एंड में वही इंसान कहता है कि मेरा अब यहाँ तुमसे रिश्ता करने का दिल नहीं कर रहा, वही आपसे तंग आ जाता है। हैविंग सेड इट, मैं समझता हूँ माय डियर यूथ कि आप लोग इन चक्रों में पड़ जाते हैं। मुश्किल होता है उस टाइम पे अपने आप को याद कराना, डिसीजन लेना, इसीलिए कहते हैं कि इन चक्रों में पड़ो ही ना, क्योंकि एक बार जो इस चीज़ में पड़ गया तो इब्न अल कय्यम ने कहा कि जो आशिक होता है ना वो बीमार है जहनी तौर पे, उसको फिर कुछ समझ नहीं आती है, फिर वो ऐसी हरकतें करता है कि जिसका लॉस तो उसे होता ही है, लेकिन बाद में जब वो सोचता है, उसका थोड़ा दिमाग दुरुस्त होता है, तो वो सोचता है कि हाउ कुड आई हैव डन दिस। इसलिए इस चीज़ में पड़े ही ना। जो सिस्टर्स हैं, जो डिग्निटी वाली डिग्निफाइड सिस्टर्स हैं, वो नॉन महरम से एक बस जो पर्पसफुल इंटरेक्शन है, दैट्स इट। जो डिग्निफाइड लड़के हैं वो पढ़ते ही नहीं इस चीज़ में, दूसरी नज़र नहीं डालते। हो कोई पसंद आ जाए नेचुरल है, लेकिन निकाह इज़ द सोल्यूशन। बट जब तुम इंसानों से अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करोगे तो फिर इंसान दुख देंगे, फिर एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होंगी, किसी के लिए इतना करोगे एट द एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर टूट जाओगे, और फिर टूट कर कहाँ जाओगे? अल्लाह के पास जाओगे। तो अल्लाह तब भी वेलकम करेगा, अल्लाह ताला के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। लेकिन अपना अकीदा दुरुस्त करो कि इंसानों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के अलावा बाकी सब से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से करने का मोहब्बत का हक है। अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर, अल्लाह ताला हमारा प्रोटेक्टर, अल्लाह ताला हमारा राज़िक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा ओरिजिनेटर, अल्लाह ताला ने हमें मौत देनी है, अल्लाह ताला के पास ही वापस जाना है, अल्लाह ताला के साथ ही अल्लाह ताला के सामने जाके खड़ा होना है। तो फिर कहाँ है लाइफ में अल्लाह? नो वे। दैट्स वाई फिर हॉलोनेस, डिप्रेशन, एम्प्टीनेस, उम्मीदों का टूटना वगैरह वगैरह। याद रखें, the only relation worth struggling for is a relation which is made for the sake of Allah or for any good reason, जो कि शरिया बेस्ड रीजंस हैं। और किसी के साथ ऑब्सेस हो जाना, किसी के साथ ओवरली अटैच हो जाना, दिस विल ओनली हर्ट यू एंड नथिंग एल्स। रिमेंबर दिस। अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार है। अल्लाह के राइट्स को ज़िमन करके किसी और के राइट्स पूरे ना करें, पछताएंगे, ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे। दैट्स द क्रक्स। एंड देन अल्लाह सेज वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन जो ईमान वाले हैं वो शिद्दत इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला से मोहब्बत में। उनके लिए अल्लाह प्रायोरिटी है, उनके लिए अल्लाह ताला सब कुछ है। अगर जिंदगी में कोई चला भी जाए वो परेशान नहीं होते, क्योंकि अल्लाह उनकी जिंदगी में। एज लॉन्ग एज अल्लाह इज देयर दे आर नॉट वरीड। डिवोर्स हो जाए, कोई छोड़ के चला जाए, कोई बेवफाई कर जाए, कोई हराम रिलेशन ब्रेक हो जाए, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। हराम रिलेशन से जान छूट जाए इससे अच्छी और क्या बात है। या कहीं शादी ना हो, यस दुख होता है, थोड़ा बंदा अपसेट होता है, थोड़ा ब्रेक होता है, लेकिन वापस आता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अल्लाह है और उसकी प्रायोरिटी अल्लाह ताला है। अल्टीमेटली वो अल्लाह की तरफ वापस आता है, क्योंकि ईमान लाने वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शिद्दत इख्तियार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सट्रीमिज़म की बात नहीं हो रही है, शिद्दत से मुराद है दे लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला द मोस्ट, दे लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला डियरली। दैट्स द क्रक्स। एंड देन अल्लाह सेज वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और काश के मुशरिक लोग जानते होते, मुशरिक जो शिर्क करते हैं अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला की जगह किसी और से वैसे दिल लगाते हैं जैसे अल्लाह से दिल लगाने का हक है। अल्लाह ताला के हुकूक छोड़ के किसी और के हुकूक, वो भी हुकूक इन इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि हराम रिलेशनशिप में तो हुकूक कोई होते ही नहीं ना, दूसरों को अल्लाह से ऊपर करते हैं।
اپنی معشوقہ یا وائف کے کہنے پہ یا ہسبینڈ کے کہنے پہ حرام کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اگنور کرتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ بہت مشکل ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی سچویشن بہت ٹف ہوتی ہے، کوئی کسی کی بیوی یا ہسبینڈ مجبور کر دے، بہت ٹف سچویشن کریٹ ہو جاتی، لیکن ٹیک اے اسٹینڈ. ٹرسٹ می، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. لیکن وہاں اسٹینڈ نہ لیا، سبمٹ کر دیا، تو پھر بات ہاتھ سے نکلتی جائے گی. کاش کے مشرک لوگ جانتے کہ اللہ کے عذاب، کہ جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اس لیے ہرگز شرک نہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ ڈراوا ہے اللہ کی طرف سے تاکہ بچ جاؤ. ڈیٹرنٹس ہیں. باپ ڈر سے بھی ڈراتا ہے، ہر طرح سے ڈراتا ہے باپ کہ یہ میرے بے وقوف بچے کسی طرح بچ جائیں اس چیز سے. یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراوا ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور کل رشتے ناتے، کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے. میں بالی ووڈ کیا کہتا ہے ہمارے نوجوانوں کو، یہ جو لیرکس ہیں جو اس وقت میں پڑھنے والا ہوں، یہ اس لیے مجھے پتہ ہے کیونکہ بہت ایک مشہور گانا ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے جی، اور نوجوان بڑے تقوی کے ساتھ سنتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ان انورٹڈ کامرس سنتے ہیں، جس میں وہ کہتا ہے جی کہ ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا. اور پھر یہ نعرہ کہ تم ہی ہو، بس تم ہی ہو، زندگی اب تم ہی ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن جب وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے لیے وہ قسمیں کھاتے تھے زندہ مرنے کے، ساتھ مرنے کے اور ساتھ جینے کے. اگین کلیئر کر دوں، the only relation worth struggling for and worth living together for and worth dying together for is the relation created for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن یہ حرام ریلیشنز اللہ کو چھوڑ کے ان کی اوقات کیا ہے کہ قیامت والے دن انسان کہے گا کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے سیو کر لے، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے اس سائٹ پہ لگایا. یہ ان کی اوقات ہے. سو انڈرسٹینڈ دس. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے دل لگانا، ٹوٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ گے. اس لیے سمجھیں اس فلسفے کو، یہ فلسفہ کیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيَهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے ہم سے ہیں. قیامت والے دن جب لوگوں کے آئیڈلز جن کو ورشپ کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے، جن شخصیات کو انہوں نے اپنا بہت بڑا مانا ہوا تھا، جو خود بھی گمراہ تھے انہیں بھی گمراہ کرتے تھے، قیامت والے دن وہ لوگ ان سے بیزار ہوں گے اور یہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں دوبارہ جائیں کاش اور ان لوگوں سے بیزاری شو کریں جیسے آج ہی ہم سے بیزاری شو کر رہے ہیں. دیٹ از دا ٹروتھ. یہ ہے سچائی ان کھوکھلے رشتوں کی. یہ ہے سچائی کہ اللہ کو چھوڑ کے جب ہم ذلیل ہوتے ہیں، کسی کو اپنا مسیحا مان کے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے اور اس کو رازق مانگتے ہیں تو پھر یہ ذلت آتی ہے. تو پھر ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے ہم سے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. اللہ معاف کرے. اللہم انی اعوذ بک من النار. یہ پڑھنا چاہیے کہ ایسے عذاب سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ ایسی سزا جو اللہ سے دوری کی سزا ہے. جہنم کی سب سے بڑی سزا ہے اللہ سے دوری، کٹ آف فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا میں تو پھر گناہ گار سے گناہ گار بندے کی اللہ سنتا ہے، جہنم میں کٹ آف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے جو ہے وہ بچائے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیت کو ہم ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے، سمجھیں گے. ڈیٹیل مانگتی ہے طیبات کا کنسیپٹ. آج کے دور میں جب ڈائٹ ایسی ڈائٹ ہمیں کھلائی جا رہی ہے کہ اللہ معاف کرے، کمپلیکیشنز بڑھ رہی ہیں، ہمارے ہیلتھ ایشوز بڑھ رہے ہیں، شہوات بڑھ رہی ہیں، تو اس کو میں ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کروں گا. لیکن ان شارٹ اس آیا میں ہمیں طیبات کی طرف آنے کی تلقین کی جا رہی ہے، پاکیزہ چیزوں کی طرف، اور شیطان کی چالوں سے منع کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی تمام چالوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں اپنے ساتھ ویسے دل لگانے کی توفیق دے جیسے دل لگانے کا
حق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے, ہمیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ دے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.